ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں غاصب سے کلمہ گو کرسی نشین ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں تحریر اتارے دربار میرا۔ لوگ کہتے ہیں کھجوریں مانگنے گئی تھی، مشرق سے لے کے مغرب تک کائنات کے ہر اس بندے سے مل جو شیعہ ہوا ہے، اس سے پوچھ تجھے کس بات نے شیعہ کیا؟ وہ کہے گا زہرا کے حق مانگنے میں۔ پتہ چلا کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی، تجھے علی ولی اللہ پڑھانے کے لیے گئی۔ زیادہ طویل مصائب نہیں، قبلہ و کعبہ تشریف فرمائے، ان کی نالین سے دعا حاصل کرنے کے لیے، خیرات لینے کے لیے بادشاہ سے 2 فقرے پڑھ کے بالکل اجازت لے رہا ہوں۔ علی پور چٹھے کے علاقے کا ایک بندہ، اس نے علی ولی اللہ پڑھا، اس سے دنیا نے پوچھا کہ تو شیعہ کیوں ہوا؟ اس نے کہا غریب اور مزدور آدمی تھا، میں پھیری لگاتا تھا، مٹھائی بیچتا تھا، تاسلے چ رکھ کے گلیوں میں پھیری، جتھے رش ویکھنا اتھے کھلو۔ وہ کہتے ہیں مجلس کا رش دیکھ کے میں باہر کھڑا ہو گیا، جب تقدیر بدلنے لگے، جب بندہ ہور کی فوج میں آنے لگے۔ کہتے ہیں سامنے کھڑے ہوئے بچے نے مٹھائی مانگی، میں نے اسے 2 روپے کی مٹھائی دی، بچہ جیبوں میں ڈھونڈنے لگا کہ پیسے کہاں ہیں۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں میری آواز سپیکر کی طرف گئی، ذاکر نے پڑھا زہرا خالی واپس آ گئی۔ بڑی جلدی میں فکرہ چھوڑ، محمد کی بیٹی خالی واپس آ گئی۔ کہتے ہیں مجھے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ ذاکر جھوٹ بول رہا، وہ رسول کا صحابی، وہ رسول کی بیٹی کیسے خالی آ سکتی؟ کہتے ہیں میں نے مٹھائی اٹھائی اور گھر چل پڑا، پورا رستہ میں جو میرے دل میں آیا کہتا گیا کہ کتنے جھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں گھر میں میں نے قدم رکھا، سامنے روٹی ہے، اسے روٹی اٹھا کے کہتے ہیں میں نے پہلا لقمہ منہ میں رکھنے لگا، پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، کہیں گئی نہ ہو۔ اللہ مانی مجلس دی محنت قبول ہے۔ جناب زہرا کے مصائب میں جو تم ہائے کرتے ہو، یہ بی بی فاطمہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ کائنات میں کبھی چپ کر کے نہ بیٹھنا، جب کوئی بھی حسین کی ماں کا ذکر کرے، بھرے مجمع میں ایک ایک کے چہرے کو دیکھتی رہیے، کوئی تو ہوگا جو اس کی حمایت میں بول پڑے۔ یہ سوچ کے ہائے کی کر زہرا اگر میں دربار میں ہوتا مجھے قتل کیوں نہ کر دیتے؟ میں مجمع میں کھڑا ہو کے کہتا لوگو حیا کرو، زہرا سچی۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہیں گئی نہ ہوں، جھوٹ ہوتا تو یہ سپیکر پہ کیوں کہتے؟ کہتے میں نے روٹی وہیں چھوڑی، میں گھر آ گیا، بڑا لمبا واقعہ مختصر کر رہا ہوں۔ کہتے میں گھر آ گیا، گھر سے اٹھا مسجد میں پہنچ گیا، روٹی چھوڑ کے، کھانا چھوڑ کے مسجد میں آ گیا۔ کہتے مسجد میں اکیلا مولوی قرآن پڑھ رہا، میں نے کہا مولوی میری بات سن کے جانا۔ کہتے جلدی جلدی میں نے وضو کیا، مولوی کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اس نے 2 لفظ کہے، وہ 2 لفظ توجہ سے سن، ذہن میں رہے، ان پڑھ بندہ ہے، مزدور بندہ ہے، رسول کی بیٹی کا سن کے تڑپا ہوا ہے، شیعوں کی مخالفت بھی کرتا ہے لیکن رسول کی بیٹی کا حیا بھی کرتا ہے۔ بات اس کے کانوں تک آج تک پہنچی نہیں تھی، پہلی دفعہ پہنچی تو تڑپ گیا۔ سامنے آ کے اس نے قرآن اٹھایا، مولوی کے سر پہ رکھا، پہلا لفظ کہتے ہیں مولوی صاحب میں پڑھا لکھا کوئی نہیں، مولوی صاحب میں نے آج بڑی عجیب بات سنی، میرا دل بڑا پریشان، لمبی بات نہ سنانا مجھے آتی نہیں، پڑھا لکھا میں ہوں نہیں، یا کہنا ہاں یا کہنا نہ، لمبی بات میں بھی نہیں کرتا، لمبا جواب تو بھی نہ دے، جو تاڑے علم چوے مولوی صاحب قرآن رکھا میں نے سر پہ، ہاں کہہ دینا یا نہ کہہ دینا، سوال گن کے میں نے 2 کرنے۔ اس کا پہلا سوال، کیا حضور کے بعد حضور کی پیاری بیٹی بی بی پاک فاطمہ زہرا
دربار میں حق مانگنے گئی تھی. وہ کہتے ہیں مولوی نے جلدی جلدی قرآن سر سے اتارا, سامنے رکھ کے کہتے ہیں تجھے کسی شیعہ نے کہا ہوگا. کہتے ہیں میں بڑا دکھی تھا, میرے آنسو نکلے. میں نے کہا مولوی میں نے شیعہ کی بیٹی کا نہیں پوچھا, محمد کی بیٹی کا پوچھا. اللہ تیری ہائے قبول کرے, حسین کی ماں تیرے ماتم سے راضی. مقصد مشن ہے تو تک بات پہنچ جائے, رسول کی بیٹی کا مقدمہ پہنچ جائے. اس نے کہا تجھے کسی شیعہ نے کہا ہوگا. اس نے کہا میں شیعوں کی بیٹی کا تو نہیں پوچھ رہا, میں تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا پوچھ رہا ہوں. کہتے میں نے پھر قرآن اٹھا کے مولوی کے سر پہ رکھا. مولوی کہتے گئی تھی. کہتے اس نے کہا گئی تھی, میرے سینے میں آگ لگ گئی. میں نے دل میں دعا مانگی, اللہ کا قرآن, اللہ کرے اگلی بات ٹھیک نہ ہو. کہتے میں نے پوچھا آخری سوال, خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی؟ مولوی کہتے حق بندہ نہیں تھا. کہتے لمبا جواب نہ دے, میں نے تجھے کہا یا ہاں کہے یا نہ کہے. مولوی نے کہا خالی واپس آ گئی. رو کے کہتے اللہ کا قرآن گواہ ہے, آج کے بعد میں شیعہ ہوں. مولوی کہتے تو کافر ہو گیا ہے. کہتے کافر بھی میں ہو گیا ہوں. میرے دروازے پہ دشمن کی بیٹی آ جائے میں قتل معاف کر دوں گا. یہ کیسے مسلمان تھے؟ محمد مصطفیٰ کی بیٹی 4 گھنٹے تک کچہری میں کھڑی رہی, ایک ایک کا چہرہ دیکھتی رہی, آواز دیتی رہی حیا کرو, میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی. ایام منقلب ینقلب